حسد یعنی جیلیسی، مرض حسد نے گویا ایک آگ لگائی ہوئی ہے. شاید ہر دوسرا یا تیسرا شخص اس حسد جیسے مرض کا شکار ہے. اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ شاید ہم حسد کے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ حسد ہمارے اندر موجود ہے، حسد ہمارے اندر جڑ پکڑ چکا ہے، حسد کے مرض کا ہم شکار بن چکے ہیں. اور پھر طرح طرح کے الفاظ بھی زبانوں پر آپ نے سنے ہی ہوں گے. اپنے آپ کو یہ قبول کرنے کو تو تیار نہیں ہوتا نا کہ جناب میں حسد کے مرض میں گرفتار ہوں، بلکہ جناب کوئی بولتا ہے کہ جلے میری جوتی، مجھے کسی سے کیا ضرورت ہے جلنے کی، حسد کرنے کی، میں کسی سے نہیں جلتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا. اس طرح کی ایک سوچ، اس طرح کے الفاظ لوگوں کے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت مرتبہ ہم حسد کے اس مرض میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. اب پتہ کیوں نہیں چلتا؟ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ جب حسد کی تعریف ہی نہیں معلوم، حسد کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم. واٹ از جیلیسی، حسد ہے کیا؟ جب یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں حسد کا شکار ہوں یا نہیں؟ جب پتہ ہی نہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں، اس بارے میں ہم نے جانا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا مجھے حسد ہے یا نہیں ہے؟ اگر حسد کے مرض میں گرفتار نہیں ہے، حسد نہیں ہے تو بڑی اچھی بات، مبارک ہو. لیکن اگر حسد ہے اور معلوم نہیں ہے اور اس بنا پر ہم گناہگار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آئیے حسد کی تعریف سنتے ہیں کہ حسد کہتے کسے ہیں. حسد کی تعریف کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ حسد کہتے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یہ خیال کرنا، یہ چاہنا کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت جو اس کو حاصل ہے یہ اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھن جائے. یا یہ چاہنا کہ کسی کو نعمت ملی نہیں ہے تو یہ نعمت اسے ملے بھی نہیں، یعنی ابھی اس کے پاس فی الحال وہ نعمت موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ چاہنا کہ اس کو یہ نعمت ملے بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں حسد. اور جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے حاسد، اور جس سے حسد کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں محسود. جی، جو حسد کرنے والا ہے وہ کہلائے گا حاسد، اور جس سے حسد کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے یا اسے نعمت ملے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں محسود.